بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب کے لیے ایک سیاسی جھٹکا، بہت بڑا جھٹکا، اور کے پی کے میں ان کے جو سب سے اہم ترین جو رہنما تھے، پرویز خٹک صاحب، فارمر چیف منسٹر، وہ رہے کے پی کے پی ٹی آئی کے، اور اس کے بعد جو لاسٹ ان کی گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، اس میں ڈیفنس منسٹر تھے۔ بہت اہم ظاہر ہے ان کا رول پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی خاص طور کے اوپر جو کے پی کے میں جو ان کی جو تنظیم سازی تھی، اور جو جتنے بھی آرگنائزیشنل میٹرز تھے پی ٹی آئی کے لیے، اس میں بہت اہم کردار رہا پرویز خٹک صاحب کا۔ تو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اناؤنسمنٹ کیا، اور اناؤنسمنٹ وہ یہ تھی کہ جی وہ پارٹی کے جو عہدے ہیں اس سے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بڑی بریف سی بات کر کے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ان کے پاس ساتھ ہی اسد قیصر صاحب بھی تھے، اور اسد قیصر صاحب نے کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ جی یہ اسی قسم کی اناؤنسمنٹ تھی جس قسم کی اسد عمر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی۔ اور اس اناؤنسمنٹ سے کوئی 1-2 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے پہلے انگریزی میں ٹویٹ کیا، پھر اردو میں ٹویٹ کیا، اور انہوں نے یہ بات لکھی کہ میری جانب سے قائم کردہ مذاکراتی کمیٹی کے 2 سینئر اراکین پرویز خٹک اور اسد قیصر کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے ایک ملاقات کے لیے بلایا گیا۔ اب انہیں ایک سیف ہاؤس میں غیر قانونی طور پر قید کر لیا گیا ہے، اور رہائی کے بدلے تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جنگل کے قانون میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول چلتا ہے، اور کمزور کے لیے کوئی تحفظ نہیں رہتا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ لیکن ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کا جو بھی ظاہر ہے اس کی ریزننگ ہے کہ کس وجہ سے پرویز خٹک صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی، لیکن ظاہر ہے مئی 9 کے بعد جس قسم کے حالات تھے، پہلے پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ زیادہ تر پنجاب میں، اور پھر ایون سندھ سے کچھ کے پی کے لوگوں کی طرف سے بھی پارٹی چھوڑنے کی اناؤنسمنٹس آئی۔ انہوں نے پارٹی کو چھوڑا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے کنڈیم کیا مئی 9 کے ایکشن کو۔ اس لحاظ سے پرویز خٹک صاحب کی یہ ہے کہ بے شک یہ جو عمران خان صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ اگر صحیح بھی ہے کہ ان کو کسی سیف ہاؤس میں رکھا گیا اور ان کو پریشرائز کیا گیا، باقیوں کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پریشرائز کیا گیا اور لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن ایک کویشچن یہ ضرور ریز ہوتا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ اتنے کمزور کیوں ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز اتنے کمزور کیوں ہیں کہ وہ ذرا سا بھی پریشر برداشت نہیں کر سکتے، کوئی 2 3 4 5 6 دن کی جیل برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ یعنی کہ دھڑ دھڑ پارٹی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پرویز خٹک صاحب کا جو فیصلہ ہے، اس سے بہت بڑا میرا خیال ہے کہ ایک نقصان پی ٹی آئی کے لیے ہے، عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ عمران خان صاحب کا تو خیر آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں، اور ان کا اپنا جو فیٹ ہے وہ تقریباً ڈیسائیڈڈ ہے، کہ ان کی پالیٹکس جو ہے، ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ تقریباً انسرٹن ہے، اور کم از کم نیئر فیوچر میں ان کا پار پالیٹکس میں الیکشن لڑنے کا کوئی کسی قسم کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اور وہ مائنس عمران خان والی بات جو ہے، وہ مائنس عمران خان فارمولا، وہ جو بات ہے وہ سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ میری کل پرویز خٹک صاحب سے اور اسد قیصر صاحب سے ویسے بات ہو رہی تھی، یہی جو سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ ان سے بھی جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو میرا یہی ویو پوائنٹ تھا کہ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے مئی 9 کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے اوپر خود، مطلب جو مئی 9 میں ہوا، اور اس کے پیچھے ظاہر ایک بیانیہ بناتے رہے عمران خان صاحب انفارچونیٹلی فوج کے خلاف، سو وہ جو ہوا تو اس سے عمران خان صاحب نے بیسیکلی اپنے آپ کو خود مائنس کروا دیا پالیٹکس سے۔ تو اب یہ ہے کہ جی کیا فیوچر لائن آف ایکشن ہوگا پرویز خٹک صاحب کا، اسد قیصر صاحب کا؟ دونوں نے مجھے یہ کہا کہ جی نہیں، ہم تو وہیں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا کوئی اس قسم کا، لیکن انہوں نے کچھ انڈیکیشن ایسا ضرور دیا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ کوئی مسائل حل ہوں، کوئی مسائل بہتر ہوں۔ اس لحاظ سے ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہوں کہ یہ صحیح ہو کہ جی ان کو ظاہر ہے آج بلایا گیا ہو کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے، اور پھر یہ سارا کچھ جو پھر ابھی سامنے آیا جو رزلٹ ہے اس کا، لیکن یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب کی طرف سے کوئی بات نہیں کی گئی، اور لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کچھ اور میجر سرپرائزز کے پی کے سے آ سکتے ہیں، اور اس میں اسد قیصر صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس میں فرمان علی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے جو گورنر تھے کے پی کے، اور بھی لوگوں کا۔ اب جو پرائمریلی جو ایک بہت بڑا آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلے اگر فوکس
یا بہت سے لوگ جو زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے چھوڑا، اگر وہ پہلے پنجاب سے تھے، تو اب جو ہمیں جس قسم کے جو نظر آ رہا ہے کہ جی پرویز خٹک صاحب کے جانے کے بعد یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ابھی تک ریزسٹ کر رہے تھے یا فرض کریں چھپے ہوئے تھے، تو ان کے لیے یہ ایک بڑا ڈیمورلائزنگ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، اور پاسبلی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بہت سے لوگ اس طریقے سے جانا چاہیں گے کہ جی ان کی کوشش ہو کہ عمران خان صاحب کا ووٹ بھی لے لیں، جو ووٹ ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی لے لیں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر بھی نہ آئیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں انہوں نے محمود مولوی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے کراچی سے، اور شاید وہ پہلے فرسٹ فیو لیڈرز میں سے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا مئی 9 کے بعد، تو ان کا انہوں نے انٹرویو لیا، اور آپ کو پتا ہے کہ محمود مولوی صاحب اور فواد چودھری صاحب، عامر کیانی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، یہ کل ملے تھے شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے باہر آ کے فواد چودھری صاحب نے کچھ بریفلی بات بھی کی تھی، جس کے اوپر ظاہر ہے کافی ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب کے اور جو ان کے ساتھ ابھی بھی لائل ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ، ان میں ایک الارم سا کریٹ ہوگا کہ یہ کس قسم کی سچویشن ہے، یہ کس قسم کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ محمود مولوی صاحب سے جب کہا گیا کہ جی آپ بتائیں کہ کیا آؤٹ کم ہے، کیا شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کا کوئی سکسیسفل ہوا مذاکرات، کوئی ہاں نہ انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم کیا، بیکاز ایک ایفرٹ یہ کی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی ہے، ایون میرا اور شاہ محمود قریشی اور باقی لوگ، اور ابھی پرویز خٹک صاحب تو ابھی بھی ہے نہیں، وہ پی ٹی آئی میں تو ہیں، لیکن پی ٹی آئی میں وہ اب ٹیکنیکلی شاید ہیں لیکن ادروائز وہ نہیں ہے، لیکن نہیں وہ کل تک میں جو بات کر رہا تھا کہ کل اگر پرویز خٹک، اسد کیسر اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ یہ پاسبلٹی ضرور وے کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب خود پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے پیچھے ہٹ جائیں اور وہ اپنے آپ کو تھوڑے عرصے کے لیے پالیٹکس سے سائڈ کے اوپر اپنے کر لیں، تو پھر پی ٹی آئی بچ سکتی ہے، اور پھر وہ بعد میں جب موزوں وقت ہوگا 2-3 سال کے بعد جب کوئی ان کے لیے سچویشن بہتر ہوگی تو واپس آ سکتے ہیں۔ تو کیا اس کی پاسبلٹی کس حد تک ہے؟ تو میں جو محمود مولوی صاحب کے انٹرویو کی بات کر رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں، کیا ہماری جو بات چیت ہوئی اور اس کے متعلق جو بھی چیزیں باہر باتیں آ رہی ہیں یا جو بھی لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی کہ 2-3 دن کے بعد چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اب اس سے لگا مجھے ایسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی کہ 2-3 دن کے اندر کوئی کچھ اس قسم کے اناؤنسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی کچھ مطلب ہے کہ کچھ اپنی کوئی اسٹریٹجی کے ساتھ یعنی کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، پاسبلی کوئی پریس کانفرنس بھی وہ مطلب ہے کہ ایڈریس کر سکتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے میرا خیال ہے کہ باقی اگر لوگوں کے لیے کافی مشکل ہے تو جیل میں رہنا، اور اگر فرض کریں کہ ان کو جیل میں ایک تو ویسے ہی جیل میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اگر جیل میں کسی مختلف طریقوں سے آپ کے اوپر دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہو، تو یہ کتنے وہ اسٹرانگ نروڈ ہیں کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر سک رہے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ مجھے ویسے میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے بڑے اسمارٹ پولیٹیشین ہیں، اور وہ اس وقت اپنی کیلکولیشنز کر رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے ان کا کوئی چانس بنے اور وہ آگے آئے، تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہو۔ اس سے میں آپ بتاؤں کہ میں اس کو کم از کم رول آؤٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ساتھ ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی اگین، وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ایک پھر ڈس اپوائنٹنگ ہے ڈیولپمنٹ، وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، جو پہلے پی ایم ایل کیو سے جن کا تعلق تھا، اور جو چیف منسٹر رہے پنجاب کے پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی کولیشن کے، ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کو اریسٹ کرنے کے بعد جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب ان کو لے گیا۔ اب ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا کہ کیا یہ جو مشکلات ہیں جس قسم کی، اب ظاہر ہے ان کو چونکہ اریسٹ کر لیا گیا، اب پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ اریسٹ رہیں گے، اور فرض کریں کہ اس جو مقدمہ جو اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے، اس سے اگر ان کو بیل مل جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ چونکہ وہ قابو میں آ گئے ہیں حکومت کے، تو کسی اور مقدمے میں بھی ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو تکلیفیں ہیں یا اس قسم کی مشکلات ہیں،
تو چودھری پرویز الہی صاحب اور مولانا صلاحی ان کے بیٹے ہیں، وہ باہر ہیں، وہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے وہ تو ابھی ڈٹے ہوئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب تک وہ قائم رہتے ہیں، بیکاز ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پرویز الہی ہوں، عمران خان صاحب نے جو مئی 9 کا ایکشن کیا ہے نا، اس کے بعد جو بھی شخص عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو اب آپ یہ بس سمجھیں کہ اس کی لڑائی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے. ان کی اگر لڑائی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہے. تو جب ہم پرویز الہی صاحب کی بات کرتے ہیں یا گجرات کے چودھریوں کی بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ کیا وہ یہ چیز جو ہے اس چیز کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں کہ ہماری لڑائی، ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے دکھنا بھی چاہتے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی جس کے ساتھ لڑائی ہے، اور جس کے لیے جو اب اسٹیبلشمنٹ کو ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ اب ایک امتحان ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کے لیے بھی سٹارٹ ہو گیا. سو ود ایوری پاسنگ ڈے آپ نے دیکھا کہ ایک دو دن سے وہ جو استعفوں والی بات اور پارٹی چھوڑنے والی بات پی ٹی آئی، وہ کام کچھ رکا تھا، لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس آج کی ہوئی ہیں تو اس میں کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں یہی جو میں ابھی جو ڈسکس کر رہا تھا، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ کافی ڈی مورلائزنگ چیز ہے. اور عمران خان کی پھر شاید مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے، لیکن مجھے ایک آپ نے ان کا آج کا شاید ایک خطاب تھا جو انہوں نے ویڈیو خطاب کیا اپنے لوگوں سے، تو ٹویٹر کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں عمران خان صاحب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی، اور وہ بات انہوں نے یہ کی کہ اب وہ مشورہ دے رہے ہیں پی ایم ایل این کو، مطلب چور ڈاکو نہیں کہہ رہے، اور وہ پیپلز پارٹی کو مشورہ دے رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی پارٹیز کو دے رہے ہیں. وہ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں میرا 25-27 سال کا ایکسپیرینس ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کا اے پلین ہے تو وہ بند کمرے میں کسی بھی وقت ان کا بی پلین بھی آ سکتا ہے اور سی پلین بھی آ سکتا ہے. مطلب وہ یہ کنوے ایک ہمدردی کر رہے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، کہ آپ ان کے اوپر ٹرسٹ مت کریں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور یہ کیا ان کے لیے ہمدردی ویسے کر رہے تھے، یا یہ ان کی کوئی ایک دانہ ڈال رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ، یا جو میں بات کر رہا ہوں، یا میرے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میرے بارے میں، میرے حق میں بات کریں، یا میرے سے آپ مذاکرات شروع کر دیں، یا میرے لوگوں سے جو میری کمیٹی ہے. تو یہ اگر چیز کریں گے، اگر عمران خان صاحب کا یہ مشورہ جو تھا، اور اگر فرض کریں اس قسم کی یہ بات کرتے ہیں، تو بہت سی سچویشن، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. بیکاز وہی والی بات دیکھیں کہ مئی 9 سے پہلے کی اور بات تھی، مئی 9 کے بعد میں نے کل پرسوں بھی ایک آپ کو بتایا ویلاگ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے یہ ظاہر ہے سب کو بتایا کہ فوج کے لیے، ایک تو پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا، تو فوج کے لیے 9/11، مئی 9/11 ہے ہماری پاکستان کی فوج کے لیے. اب یہ ہے کہ اگر آپ فوج جو ہے ان کے ساتھ ظاہر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر ہوا، اور عمران خان صاحب کو 1 سال سے جو بیانیہ بنا رہے تھے اس کے کنسیکوینس میں ہوا، وہ پلاننگ کی بھی بات کریں کہ پلاننگ بھی ہوئی تھی، منصوبہ سازی بھی ہوئی تھی، یہ بھی ہوا، وہ بھی، سب کچھ ہوا. اب ایسی سٹیج کے اوپر فرض کریں کہ یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، پی ایم ایل این ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے، یہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے. جو عمران خان صاحب کا جو مشورہ ہے، میرا خیال ہے وہ کافی انہوں نے بھی مشورہ اس لحاظ سے دیا تاکہ جو اگر تعلقات میرے خراب ہیں تو ان کے بھی ٹھیک نہ رہیں. اور لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اگر اتنا عرصے سے جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو جو 27 سال سے، تو کاش وہ 2000 یہ جو ہے پچھلے کوئی 8-10 سال سے، 2022 سے پہلے کی میں بات کروں، 8-10 سال سے جس طرح سے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کا حصہ بنے رہے، تو کاش وہ اس وقت ریئلائز کرتے اور وہ اس طرح ایسی بات نہ کرتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مطلب ہے کہ کھیل کے، اور انہوں نے اپنے اپوننٹس کو کچلا. اور پہلے بھی جس طریقے سے مطلب ہے کہ پرسیکیوشن ہوئی ان کے اپوننٹس کی، جس وقت 2017 میں، 2016 میں، 2018 میں، اور پھر ان کی گورنمنٹ کے دوران بھی جس طریقے سے انہوں نے اپنے اپوننٹس کو مطلب ہے کہ ٹارگٹ کیا، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں ڈالا، سب کچھ کیا. کاش یہ اس وقت سمجھتے. ابھی یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو مشورہ ہے، یہ جو بات کی ہے، اس کو چونکہ سارے ہمارے پولیٹیشین انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جی ہمیشہ انہوں نے
اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کو ہی تلاش کیا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے چاہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اچھی رہے، ہمارے اپوننٹس کے ساتھ وہ مطلب ان کے تعلقات بہتر نہ ہوں۔ پہلے اگر یہ سچویشن عمران خان صاحب کی تھی اور اس وقت وہ انجوائے کر رہے تھے، تو اس وقت یہ انجوائے کرنے کے حالات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے جو مار پڑ رہی ہے وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو پڑ رہی ہے۔ لیکن فرق میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلے سے اور ابھی کے جو بہت بڑا امپورٹنٹ فرق ہے، وہ مئی 9 کا جو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو اینی ہاؤ، یہ میں نے سوچا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے انٹرسٹنگ لگی، اس کے اوپر بھی ہلکی سی ایک ویسے ڈسکشن کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔